لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے، نہایت چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان رحم کرنے والے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جو عربی ہیں، قریشی ہیں، جن کے حسب اور نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کی سچائی، امانت داری، زہد و تقوی، طہارت اور تقدس اور اچھے اخلاق کو خوب جانتے ہو۔ ایک قرات میں من انفسکم کی جگہ پر انفسکم بھی آیا ہے، یعنی قرآن پاک کی 7 قراتیں ہیں، تو ایک قرات میں لقد جاءکم رسول من انفسکم کو انفسکم بھی فرمایا گیا، فا پر زبر ہے ایک قرات میں، اور 7 قراتیں حق ہیں۔ تو انفسکم کے معنی ہے تم میں سب سے زیادہ نفیس، زیادہ اشرف اور زیادہ افضل۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان کھڑے ہو کر فرمایا، قیام کر کے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو بدعت کی حقیقت کتاب، CD، کیسٹ آپ لیجئے۔ اس کے علاوہ عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی یہ کتاب حاصل کریں باہر شریعت مسجد سے، عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی اور بدعت کی حقیقت۔ اس کے علاوہ ایک CD ہے، کیسٹ ہے، جس کا عنوان ہے محفل میلاد کی شرعی حیثیت۔ تو یہ تینوں چیزیں بہت مفید ہیں اس مسئلے پر۔ آگے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر یہ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری تکلیفیں ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات اس لیے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں، اس کا اندازہ ایک مثال سے لگائیے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک اس قدر خوشبودار تھا، اس قدر خوشبودار کہ جسے لعاب دہن لگ جاتا ساری زندگی اس سے خوشبو آتی رہتی۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، صحابی رسول خوشبو نہیں لگاتے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، آپ سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، میرے جسم پر خارش تھی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ سے مدد مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قمیض اتارنے کا حکم دیا، اور آپ نے اپنے دستے مبارک میں اپنا لعاب دہن مبارک لیا اور میرے جسم پر مل دیا، خارش تو ختم ہو گئی، خوشبو آج تک باقی ہے۔
اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے کا سوال کیا۔ حضور اس وقت گوشت تناول فرما رہے تھے، خشک سوکھا ہوا گوشت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سے انہیں دیا تو انہوں نے کہا یہ نہیں چاہیے، آپ کے منہ مبارک میں جو ہے وہ چاہیے۔ تو آپ نے ایک بوٹی چبا کر انہیں دی، تو انہوں نے اس بوٹی کے 5 حصے کیے، 5 بہنوں نے اسے کھا لیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ ان کے منہ سے خوشبو آتی رہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرنے کی حاجت نہیں تھی، لیکن امت سے کتنا پیار ہے کہ میری امت کو دانتوں میں درد نہ ہو، مسوڑوں میں درد نہ ہو، ان کا پیٹ خراب نہ ہو، ان کے منہ سے بدبو نہ آئے، کہ کسی کو گھن نہ آ جائے، کسی دوسرے امتی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک اس کثرت سے فرمائی کہ ہر وضو میں مسواک، کھانے سے پہلے مسواک، کھانا کھانے کے بعد مسواک، سونے سے پہلے مسواک، سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرتے، گھر میں داخل ہوتے تو پہلا کام یہ کرتے کہ مسواک کرتے، گھر سے نکلتے تو آخری کام یہ ہوتا کہ مسواک کر کے نکلتے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر میری امت پر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ اس قدر آپ نے مسواک سے محبت کی تاکہ امتی اس مسواک سے محبت کریں، اور اس طرح اگر بچپن سے ہر امتی دانتوں کی حفاظت کرے تو نہ دانتوں کا درد ہو، نہ مسوڑوں کا درد ہو، نہ داڑھوں کا درد ہو، اور مسواک کرنے سے پیٹ کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی اس کا حافظہ اور اس کے جسم کے اعضاء سلامت رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ دماغ کی جو رگیں کھلی ہیں وہ بند نہیں ہوتی، اور جو بند ہیں مسواک کی برکت سے کھل جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم اس تعلیم پر عمل کریں دنیا میں بھی سکون حاصل کریں، قبر و آخرت میں بھی سکون حاصل کریں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس عمل کو دیکھ کر رنج محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رکھے ہیں۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، وہ ہمارا بہت زیادہ بھلا چاہتے ہیں۔ بچہ اگر دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرے تو باپ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ باپ کا ذاتی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا بچہ اپنا مستقبل تباہ کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ جہنم کے گڑھے پر تم کھڑے ہو اور چھلانگ لگانا چاہتے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پیٹھ سے پکڑ کر کھینچتا ہوں اپنی طرف اور کہتا ہوں آ میرے امتی میری طرف آ جا، مگر تم توجہ نہیں کرتے اور مجھ سے اپنے آپ کو چھوڑا کر جہنم میں چھلانگ لگاتے ہو۔ مانا یہ کہ تم میری تعلیمات پر عمل نہیں کر کے اپنے آپ کو برباد کر رکھے ہو۔ وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا میزان عمل پر، وہاں تمہیں نظر نہ آؤ۔